من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، معافی مانگنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے میں ان سارے دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جمعہ کے خطبے میں مولوی نعمان صاحب بات فرما رہے تھے گناہوں کی بخشش کی اور توبہ کی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں۔ تو ایک کام کرو، فَاسْتَغْفِرُونِی، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا۔ علامہ عتبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دور ہے جب روضہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے، دروازے نہیں تھے، ہر کوئی آتا جاتا تھا، پہلی صدی کی بات۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنے اونٹنی کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کر رہا، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگیں،
اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو کہتا ہے جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے کچھ، ان میں سے 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے پلر پر لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے، ایک ستون یہاں ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو گئیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں میری جان اس پہ قربان، آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے، آپ کی پاک دامنی بھی ہے، اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ 2 شعر تو لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے، اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا۔ من السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں، سبحان اللہ کیا بات کر گئے، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ تو 15ویں صدی جا رہی ہے، قلم تو کسی دن بھی نہیں روکا۔ کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی کہ ایسی تعلیق کر گیا، ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے اور یا بازار میں قلم